یا رسول توجہ، عام آدمی کو سمجھا دوں. آپ کسی ایک محکمے کو لے لو، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کی حکومت میں، سرکاری غیر سرکاری آپ کہتے ہو. ایک ہے گیٹ کیپر جو دروازے پر جس کی ڈیوٹی، پھر سیکیورٹی گارڈ، اس سیکیورٹی گارڈ میں ایک سپاہی ہوگا، پھر اس کے اوپر اس کا انچارج ہوگا. پولیس میں نہیں ہے، پولیس میں ایک سپاہی ہے، کانسٹیبل ہے، حولدار ہے، پھر صوبے دار ہے، پھر اس کے آگے چلتے چلتے آگے ہیڈ کانسٹیبل، پھر آگے اے ایس آئی، پھر ایس آئی، پھر انسپیکٹر، انسپیکٹر سے اوپر ڈی ایس پی، پھر ایس پی، پھر ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی، پھر اس کے جا کے آئی جی. تو آئی جی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا آفیسر انسپیکٹر جنرل، اور جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے گارڈ یا ڈور کیپر برابر ہے؟ پوچھ رہا ہوں. چلو عدالت میں چلے جاؤ، ایک ہے چیف جسٹس، سب سے بڑا قاضی، اس کے نیچے ہوں گے 10، اس کے نیچے ہوں گے، پھر ان کے نیچے اور آفیسر، رجسٹرار وغیرہ، یہ اور ایک گیٹ پہ کھڑا ہے. یہ سب برابر ہیں؟ اونچی کیوں مانتے ہو پھر ان کے اندر تفریق؟ ان کو بھی کہو چیف جسٹس اور یہ برابر. جو گیٹ پہ کھڑا ہے پیون، جس کو چپڑاسی کہتے ہو، کہ چپڑاسی اور بڑا آفیسر برابر، مانتے ہو؟ نہیں. کہتے ہو انسان ہیں مگر درجہ برابر اونچی نہیں. تو جب یہاں درجے مان رہے ہو تو وہاں بھی درجے ماننے پڑیں گے. جتنا کسی کا درجہ بلند ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو کمال بھی اونچا عطا کیا ہے. ماننا پڑے گا، ماننا. جو نہیں مانتے اپنی عقل کا علاج کروائیں. نہیں مانیں گے تو اللہ والوں کی شان میں کوئی فرق. یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تمہید بتائی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے. جو لوگ کہتے ہیں جی یوں ہو سکتا تو یوں کر لیتے، تو یہ لوگ اعتراض کرنے والے ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ جانتے. تھانوی صاحب کی کتاب، میں نے اپنی کتاب کلام اعلی حضرت ترجمان حقیقت میں یہ جملہ لکھا ہے، اس لیے یہ آخری بات اس موضوع پہ کر کے آگے چلتا ہوں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی کچھ کر سکتے تھے تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے ابو جہل سے، ان کو اتنی محبت، اس کا غم ان کو کھائے جا رہا ہے کہ اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی. کوئی خاص تعلق ہوگا نا ان کا، بھئی آپ کے کسی کو نہ ملے تو آپ کو ہوگا بھئی سب کو مل گئی. ان کو غم کھائے جا رہا ہے کہ ابو لہب کو، ابو جہل کو کیوں نہیں ملی، ان کا کوئی خاص تعلق. تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اگر قوت باطنی سے کام لیتے، یہ الفاظ سنا رہا ہوں، کیا مجال تھی ابو جہل کی کہ ایمان نہ لاتا. تھانوی صاحب نے لکھا ہے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، دعویٰ کرنے والے تیری گواہی لاکھوں پہ بھاری. تو نے خود لکھ دیا کہ نبی چاہتے تو ہوتا، نبی چاہتے تو، نبی چاہتے تو ہوتا. نبی نے نہیں چاہا. کیوں نہیں چاہا؟ کہ رب نے نہیں چاہا. نبی اللہ کی چاہت کے خلاف کرتا. میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے نا، آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان کر کے، پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے، پھر سمجھ لو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. آپ میں سے کوئی صاحب کارخانہ بنا لے، بنا لیا، وہاں پر ایک شخص کو آپ انچارج انگلش میں کہتے ہیں، اس کو نگران، تو نے یہاں بیٹھنا ہے، لوگوں سے کہہ دیا جی یہ میرا نمائندہ ہے، جس کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے اس سے لے لینا، تنخواہ یہ دے گا، چھٹی یہ دے گا، نوکری یہ دے گا. اس کو میں نے دے دیا ہے کیا؟ اختیار. کیا دے دیا؟ تو جس نے مجھ سے لینا ہے اس سے لے لے. لوگوں نے، میں پرچی دوں گا، لینا اس سے. اس نے پرچی بنا دی، سب نے لائن لگا لی، وہ بیٹھ گیا ہے، پرچی آتی جا رہی ہے، پرچی پہ جو لکھا ہے وہ دیتا جا رہا ہے، وہ لائن لگی ہوئی ہے، دے وہ رہا ہے، حقیقت میں وہ دے رہا ہے یا مالک دے رہا ہے؟ سمجھنے کے لیے بات صرف بلا تشبیہ. ایک صاحب لائن میں لگ گئے، ان کے پاس پرچی نہیں.
سب کے پاس پرچی ہے، وہ بغیر پرچی کے لائن میں لگ گئے. جب پہنچے کہا دو، اس نے کہا پرچی لاؤ. کہنے لگے پرچی. اس نے کہا پرچی نہیں ہے تو مل سکتا. باہر نکل کے کہنے لگ گئے دے ہی نہیں سکتے. باہر نکل کے کیا کہہ رہے اونچی. اس نے کہا اگر دے نہیں سکتے ہیں تو یہ ہم کو کیسے ملا؟ تیرا یہ کہنا کہ دے نہیں سکتے تو ان سب کو کیسے مل رہا ہے؟ نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا، نہیں دیا یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ دے نہیں سکتے یہ اور بات ہے. اگر دے نہیں سکتے تو ان سب کو کیسے ملا ہے؟ تجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ ہے، لیکن وہ دے سکتا ہے، دے رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو شور کر رہا ہے دے نہیں سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. ہدایت کس نے پیدا کی ہے؟ اونچی. نبی کو کس نے بنایا ہے؟ کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. جو رسول دے وہ کس نے اختیار دیا ہے؟ ان کو سمجھ میں آیا نہیں، انہوں نے سنا سمجھا نہیں. ہم لائن میں لگ گئے، ہم لائن میں لگ گئے اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے رہے ہیں، کس نے دینے والا بنایا؟ اللہ فرماتا اوتی تو مفاتیح کل شے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے. ہم لائن میں لگ گئے. وہ کہتے ہیں دے نہیں سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا ہے؟ رمضان کہاں سے ملا ہے؟ رب کا عرفان کہاں سے ملا ہے؟ خود رحمان کہاں سے ملا ہے؟ نہیں سمجھ آتی. دے نہیں سکتے تو سب ملا ہے تو مان رہے ہیں نا. جن کو ملا وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا. مانتے ہیں کیونکہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، رب کے فرمان سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت. تو جو انکار کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے؟ اونچی. وہ جو نہیں ملا اس کو لوگ کہیں گے تو جو کہہ رہا ہے دے نہیں سکتے تو ہم سب کو ملا ہے، یہ بتا تیرے پاس پرچی ہے؟ نہیں. کہ جب پرچی نہیں تو تجھے مل سکتا نہیں. ہدایت کا بنانے والا اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر چلانے والے، اس کا ہدایت کرنے والے. تو نبی چلاتے ہیں، نبی دیتے ہیں، مگر اس کو جس کو پرچی ملی ہو. رب نے تیرے لیے بنائی نہیں تو اس کا حبیب دے گا بھی نہیں. نبی دے سکتے ہیں مگر اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ چاہے. ہاں نبی خود اللہ سے جس کے لیے کہیں اس کو بھی ملے گا مگر تیرے لیے بنا نہیں. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اپنی قسمت کو روئیں. قسمت کے معنی حصہ، اپنے حصے کو روئیں. ہاں توبہ کر لیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی چاہیں تو اگر ان پر کرم ہو جائے، ورنہ نبی پر اعتراض ہو سکتا. اچھا چلو آخری بات، نبی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس کو رکھو ایک طرف. یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دی ہدایت؟ دو جواب. نبی کا معاملہ رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. کیوں نہیں دی اللہ نے؟
ایک دن بحث کرو، مہینہ، سال، 10 سال بحث کرو، آخری جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا۔ تو میرا جواب بھی وہی ہے، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو حبیب نے بھی نہیں چاہا۔ ختم ہو گئی بات۔ باقی یہ کہتے ہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو نبی نے حضرت عمر کو مانگا، اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اونچی تو اعتراض کرنے سے پہلے ذرا معلومات کر لو، تم اعتراض کر سکتے، کرنا اگر تمہارے نصیب میں، کرتے رہو۔ میرے نبی کی، اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی فرق آ سکتا؟ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کہتے ہیں 11ویں کا ثبوت کہاں ہے قرآن میں؟ اصل چیز تو ایصال ثواب ہے، مگر اتفاق دیکھیں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے الفاظ 11 ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں اس کے؟ 11۔ قرآن کے 11ویں پارے میں ہے، قرآن کے 11ویں پارے میں ہے، اور 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ عربی اللہ اکبر تو قرآن سے پتا چل گیا عربی میں 3 پر جمع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ، جمع، تینوں باتیں مل گئیں، الفاظ بھی 11، پارا بھی 11، رکوع بھی 11۔ یہ ترتیب ہم نے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے۔ جب بھی 11ویں منانا یہ پڑھ لینا۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ کیا ہے؟ یاد کر لو یہ مسئلہ۔ کوئی کہے 11ویں کا ثبوت قرآن میں دکھاؤ، پوچھنا ایصال ثواب کو مانتے ہو یا نہیں؟ انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حدیث کا منکر ہو جائے گا۔ نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، جس دن حساب کھڑا ہونا، قائم ہونا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل۔ کیا ہے آپ کا؟ دعا ہے نا۔ دعا کیا ہے آپ کا؟ اونچی کہیے، آپ کا عمل ہے، آپ دعا کر رہے ہیں۔ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو کیا اللہ نے غلط کام سکھائے، فضول کام سکھائے، بیکار کام سکھائے؟ معاذ اللہ۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے کتنے اچھے ہیں، وہ پہلے گزر جانے والے مومن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کام کو پسند فرما رہا ہے، بطور خوبی اس کا بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی کتنا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔